خوف بھی ایک عذاب ہے، خوف بھی ایک عذاب ہے کہ کفار ہر وقت خوف میں رہتا ہے۔ دنیا کے طاقتور ترین ریاستیں کمزور مسلمانوں سے خوف زدہ رہتی ہیں، آج بھی ہیں، جبکہ مسلمانوں کے اعمال سب کے سامنے ظاہر ہیں، لیکن اس کے باوجود آج بھی دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں مسلمانوں سے خوف زدہ ہیں کہ مسلمانوں کو سے ہوشیار رہو، دور رہو، یہ کسی طرح ہمارے لیے نقصان ہے۔ مومن کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، اگر کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کی ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہو جاتی ہے اس کے اعمال کی وجہ سے، ورنہ اللہ کسی کو ذلیل نہیں کرتا۔ ایک کمہار مٹی کا برتن بنا کر اسے ضائع نہیں کرتا، تو یہ احکم الحاکمین اس اشرف المخلوقات میں سے کیوں ضائع کرے گا جس نے اسے حسین بنایا ہے، لیکن یہ جب خود اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے بدصورت ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا تو ذلیل ہو جاتا ہے، اور جب اعضاء میں خرابی پیدا ہو جائے، دوسروں کو خراب کرنے لگتا ہے دوسرے حصے کو، تو پھر ڈاکٹر اسے کاٹ دیتے ہیں، جراح اسے کاٹ دیتے ہیں کہ یہ دوسرے کو خراب کرتا ہے۔ تو جب یہ کینسر دوسروں کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کاٹنے کے لیے مسلمان مجاہدین کو تیار کرتا ہے۔ کیوں بھیجا؟ لتؤمنوا، تاکہ لوگوں تم ایمان لاؤ، لتؤمنوا باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر۔ ایمان کیا ہے؟ کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مقصد کہ حضور علیہ السلام جو کچھ لائے اس کے حق اور سچ ہونے کا یقین رکھنا ایمان ہے، اس کے حق اور سچ ہونے کا یقین رکھنا ایمان ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایک ہے، ہم نے مانا، رب دیکھا نہیں، کوئی آگ کو پوج رہا تھا، کوئی پتھر کو، کوئی ایک خدا 10 خدا مان رہا تھا، کوئی بیٹا مان رہا تھا، کوئی باپ، لیکن مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد نہ کوئی اس کی اولاد، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ تو ہم نے مان لیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ہم نے مان لیا، چونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جب ابو سفیان ہرقلہ کے دربار میں تھے اور حضور علیہ السلام کا خط پوچھا تھا تو اس نے تفتیش کے لیے بلوایا تھا، تو اس نے پوچھا کہ ابو سفیان جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اس پر کبھی تم نے نبی کے اعلان سے پہلے جھوٹ کی تہمت لگائی ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو ہرقلہ کہنے لگا کہ جب وہ دنیاوی معاملات میں کسی پر جھوٹ نہیں بولتا تو خدا پر کیسے جھوٹ بولے گا؟ وہ خدا پر کیسے جھوٹ بولے گا کہ اللہ نے اس کو رسول بنایا ہے؟ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، ہم نے مان لیا۔ اب جب بھی کوئی ایسا وقت آیا کہ جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہو تو مسلمان سلطنت میں اس کو قتل کیا گیا ہے، مسلمہ کذاب ہو یا اور کوئی، صدیق اکبر کے دور میں ہو یا بنی عباس کے دور میں، خلفاء نے ان کو قتل کیا ہے اور اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چراغ بجھا دیا ہے۔ جیسے ہی ترقی ہو رہی ہے، ہر ایک نے ترقی کر لی، ہر پاگل اٹھتا ہے، پہلے تو قلندر ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اب نبی ہونے کا دعویٰ کر لیتا ہے۔ بولنے کی تمیز نہیں، اٹھنے کی تمیز نہیں، نبوت نبی ہے جی وہ۔ حضور علیہ السلام کے بعد جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، کافر ہے۔ اور اس سے اس لیے دلیل مانگنا
کہ اپنا نبی ہے تو معجزہ دکھا، میں مان لوں گا۔ امام اعظم نے فرمایا اس پر معجزہ دلیل مانگنا بھی کفر ہے۔ حضور علیہ السلام کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ مرتد ہے، اس کا پیروی کرنے والا مرتد ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے تو زندیق ہے۔ مرتد اسے کہتے ہیں کہ جو اسلام چھوڑ کر نیا دین اپنائے، وہ مرتد ہے۔ اور زندیق وہ جو مسلمان کہلائے اپنے آپ کو اور اسلام کے خلاف کام کرے، اسلامی عقائد کے خلاف کام کرے۔ مسلمانوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ اب اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ یہ نبی ہے اور لوگ اس کی پیروی کریں تو وہ اسلام کے غدار ہیں۔ وہ کوئی مذہب نہیں ہے، نصرانیت عیسائیت مذہب ہے، یہودی مذہب ہے، ہندو مذہب ہے، مجوسی مذہب ہے، لیکن قادیانی مذہب نہیں ہے۔ یہ باغیوں کا ٹولہ ہے، یہ اسلام کا غدار ہے۔ جیسے باغی کی سزا ریاست کا باغی ہو تو اس کی سزا قتل ہوتی ہے، تو اسلام کے باغی کی سزا بھی قتل ہے۔ یہ اور لے کر کہ اسلام نے تمام مذاہب کو چھوڑ دی ہے، اسلام نے تمام مذاہب کو چھوڑ دی ہے، لیکن اسلام پر حملہ کرنے والے کو چھوٹ نہیں دی کہ وہ اپنے تشہیر کرے، اپنے نظریات کو پھیلائے، بلکہ اس کے لیے تو حکم قتل کا ہے، اسے قتل کیا جائے۔ حاکم اسلام اسے قتل کرے، اور حاکم اسلام قتل نہیں کرتا تو وہ بھی برابر کا مجرم ہے، اسے بھی کل قیامت کے دن ویسی ہی سزا ملے گی جیسی اس کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں احکام شرائع سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔